وفاق اور سندھ حکومت نے نہروں کے معاملے پر اب مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کال کی شرجیل میمن صاحب کو اور کہا کہ اس معاملے کو مذاکرات کر کے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس چیز پر مذاکرات ہوں گے اور پیپلز پارٹی کیا مذاکرات کرے گی؟ مذاکرات پیپلز پارٹی کر بھی لے تو پیپلز پارٹی کے پاس اب یہ سیاسی صلاحیت نہیں رہی کہ پیپلز پارٹی یہ کہے کہ جناب ہم دیکھیں آپ نہریں جو ہے ہم بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جو پوزیشن لی ہے وہ کافی سٹرونگ پوزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دراصل سندھ کے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اظہار برات کرے اس حکومت سے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر، میں ہوں عظمیٰ نعمان۔ اکبر باجوہ آج کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، وفاق اور سندھ حکومت نے نہروں کے معاملے پر اب مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کال کی شرجیل میمن صاحب کو اور کہا کہ اس معاملے کو مذاکرات کر کے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس چیز پر مذاکرات ہوں گے اور پیپلز پارٹی کیا مذاکرات کرے گی؟ یہ معاملہ اب مذاکرات کی حدود سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ اب معاملات اگر یہ ہوں کہ ٹیکنیکلی جناب یہ نہر میں اتنا پانی چھوڑا جائے گا، فلاں دریا سے لیا جائے گا، سندھ سے نہیں لیا جائے گا، فلاں حصے سے نہیں لیا جائے گا، یہ باتیں اس وقت ہو سکتی تھی جب یہ منصوبہ بن رہا تھا۔ لیکن اب جب اس کے بارے میں ایک تاثر قائم ہو چکا ہے اور بالخصوص صوبہ سندھ میں کہ یہ چولستان کو سیراب کرنے کے لیے جو نہر بنائی جائے گی وہ آخر کار سندھ کا پانی لے کے جائے گی اور سندھ میں پانی کم ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں سندھ کی زمینیں بنجر ہوں گی، اور اب تو جنوبی پنجاب کے بھی بعض لوگوں کو شکایت ہے کہ ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی اگر حکومت کی یہ دلیل مان لی جائے کہ صرف پنجاب کا پانی ہوگا۔ تو دیکھیں یہ ایک معاملہ تو ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ مذاکرات جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کر بھی لے تو پیپلز پارٹی کے پاس اب یہ سیاسی صلاحیت نہیں رہی کہ پیپلز پارٹی یہ کہے کہ جناب ہم دیکھیں آپ نہریں جو ہے ہم بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں، یا اس پہ نہر کو چھوٹا کر لیں، اس کے موگے بڑے کر لیں، یا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز میں اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے جو پوزیشن لی ہے وہ کافی سٹرونگ پوزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ سٹرونگ پوزیشن نہ ہوتی تو پھر 4 اپریل کے بعد فوراً ہی آپ کو حیدرآباد میں بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کرتے دکھائی نہ دیتے، اور اب انہوں نے اگلا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وکلاء نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے۔ خود حکومت کا جو عمل دخل ہے، یعنی صوبائی حکومت کا جو عمل دخل ہے اس پورے معاملے پہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے وہ کافی نہیں سمجھا جا رہا۔ یعنی اب حکومت دراصل سندھ کے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اظہار برات کرے اس حکومت سے، یعنی پیپلز پارٹی کچھ کرتی ہوئی دکھائی دے، کیونکہ پیپلز پارٹی پر الزام یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو اندر خانے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ تو اب پیپلز پارٹی کو 2 باتیں ثابت کرنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے منظوری نہیں دی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اور اس حد تک خلاف ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ بھی دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے یہ بات مراد علی شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس جو بڑی ڈیٹیل تھی، ٹیکنیکل تھی، اس میں کی کہ ہاں جی ہم آخری حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس بات کو ریٹ کیا، دوبارہ کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 تاریخ کو، اور پھر حیدرآباد میں دوبارہ کہا کہ جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سیاسی مجبوری بن گئی ہے، سیاسی مجبوری بن گئی ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ اس کے خلاف رہے، اور اگر یہ نہریں بنتی ہیں تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں سیاست کو اتنا بڑا دھچکا لگے گا کہ شاید پیپلز پارٹی جانبر ہی نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس اور چارہ بھی کیا ہے؟ دیکھیے بعض اوقات چارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیاست بچانے کے لیے پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اقتدار سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم آئندہ سے اپوزیشن میں بیٹھیں گے، وہ درخواست دے سکتے ہیں اسپیکر کو۔ اختیار تو ان کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون سے تھوڑا سا کچھ زیادہ ہے۔ ہاں مسلم لیگ نون سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سندھ میں اس طرح فارم 47 کا راج نہیں ہوا تھا جس طرح پنجاب میں ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ اپنا وہ پھر کسی حد تک اپنا جسے کہتے ہیں نا they can put their foot down۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس حکومت سے علیحدگی اختیار کر لے گی، اس کے سوا اس کے پاس اگر یہ نہر بنتی ہے تو اس کے سوا اس کے پاس چارہ نہیں ہے۔ آپ درمیانی صورتحال جو نا مذاکرات کی وہ پیپلز پارٹی کرے گی، تو پیپلز پارٹی تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے گی۔ نہروں کا معاملہ رک نہیں سکتا، بننا اس کو رک نہیں سکتا، یا بننا دیکھیے نہروں کا معاملہ بننا تو ظاہر ہے رکنا
بڑا مشکل ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا نہیں SIFC کا منصوبہ، اور وین اٹ کمز ٹو SIFC تو اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے، تو مسلم لیگ نون تو نہ لینے میں نہ دینے میں. تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ان کی مخالفت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت سمجھی جا رہی ہے نا، سمجھی جا رہی، اسی وجہ سے وہ اہم ہو گئی. اور زرداری صاحب بالکل خاموش ہیں. اچھا اب زرداری صاحب تو چلیے بیمار بھی ہیں، بیمار. اچھا اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنے کے لیے ایک دوسری بات بھی کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. وہ یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ اس منصوبے کی مخالفت خود کو عمران خان کے ساتھ ایکویٹ کرنا نہیں ہے، میں الگ ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کے قریب جانا تو کافی مصیبت بنتی ہے نا. حالانکہ PTI والوں نے جس طرح سے اس منصوبے کی مخالفت کی تھی اس سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس ایک معاملے پر تو کم از کم دونوں پارٹیاں ایک پیج پر آ جائیں. کیا پیپلز پارٹی اور PTI؟ دیکھیے وہ نہ بھی ہے، اس کی وجہ دیکھیے پیپلز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا نام لینا تو خیر دور کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے قریب بھی اگر آپ پھٹکے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ بن سکتا ہے، کوئی نوکری جا سکتی ہے، اکاؤنٹس بلاک ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اتنی ساری مصیبتوں میں پڑنے کی بجائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں PTI کو سیف راستہ لیں گے، ان کی مخالفت بھی کرتا رہتا ہوں لیکن ساتھ اس منصوبے کی مخالفت بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن جس طرف حالات جاتے ہوئے آج کی تاریخ میں دکھائی دے رہے ہیں وہ یوں ہی لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنی سیاست بچانے کے لیے فیصلہ کرنا پڑے گا، یعنی مذاکرات سے بات نہیں بنیں گے. اچھا حبیب صاحب JUI فے اجلاس ہوا ان کی مرکزی کمیٹیوں کا، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اتحاد کے حوالے سے مشاورت ہوگی اور فیصلہ کیا جائے گا. پھر میڈیا پہ کچھ خبریں ایسی چلی کہ جی اتحاد نہیں ہو رہا کیونکہ بہت سارے کنسرنز ہیں PTI سے، جو PTI سے شیئر بھی کیے گئے لیکن اس کا جواب نہیں آیا. لیکن پھر ان کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا اور جو اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں وہ جلد شیئر کیے جائیں گے. آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ JUI فے کیا سوچ رہی ہے؟ یہ خبر ٹھیک ہے، یہ جو چلی میڈیا پر جس کی تردید آئی ہے، جی پاکستان جو جمعیت علماء اسلام ہے اس نے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن لفظ یہ نہیں ہے کہ اتحاد نہیں کریں گے. اچھا وہ یہ کہہ رہے، وہ یہ کہیں گے، اب وہ ان کا جو اندر بات چیت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیس ٹو کیس ایشو پہ، ایشو ٹو ایشو، کبھی اتحاد ہوگا کبھی مخالفت ہوگی. اب آپ دیکھیے نا کہ اس لیے انہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے اتحاد وہ یعنی خیبر پختونخوا میں باقاعدہ حکومت یعنی جو علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے منرل بل کے اوپر. تو لہٰذا یہ اور وہاں پر بھی چلیں گے، اور جس طرح سندھ میں یہ نہروں کے مسئلے پہ ایک مخالفت کر رہے ہیں کہ نہریں نہیں بننی چاہیے تو وہاں پر بھی چل رہے ہیں. تو اس وقت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ جتنی بھی جو اپوزیشن ہے نا یہ حزب جسٹس اپوزیشن ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیفسٹ جگہ یہ ہے کہ حزب جسٹس اپوزیشن میں ہی رہا جائے بجائے اس کے کہ صحیح معنوں میں اپوزیشن کرنی پڑے، کیونکہ صحیح معنوں میں اپوزیشن بڑا مشکل کام ہے. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو مطلب پھر فائلیں بھی دبی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی کافی ساری، وہ بھی موجود ہیں. تو ان فائلوں کی موجودگی میں یہ تو آپ انہیں ڈرا رہے ہیں. نہیں ڈرا نہیں رہا، وہ خود ڈر رہے ہیں اپنی فائلوں سے. اچھا ان کی اپوزیشن جو ہے اس لیے وہ گن کے اپوزیشن کر رہے ہیں کہ ایک قدم اگر ادھر سے ہم نے فاصلہ کرنا ہے تو ایک قدم ادھر سے 2 قدم نظر آنا چاہیے. مولانا بھی کچھ ایسے ہی سوچ. دیکھیے مولانا کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ مولانا بھی انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اپوزیشن کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. تو ایسے میں بہتر یہی ہے کہ وہ والی اپوزیشن کی جائے کہ ساتھ عمران خان کی بھی مخالفت کی جائے اور پھر موجودہ حکومت کی بھی مخالفت کی جائے. کیسے چلیں گے؟ ایشو ٹو ایشو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپوزیشن نہیں. اچھا اب آپ جمعیت علماء اسلام کو وہی سمجھیں جو راجہ ریاض صاحب کی اپوزیشن، فرینڈلی اپوزیشن سمجھیں، بلکہ فرینڈلی سمجھے، فرینڈلی اپوزیشن نہیں. لیکن وہ جو میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی نا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اپنی اپوزیشن کی حیثیت کو برقرار رکھیں گے. ہاں تو رہے گی. راجہ ریاض صاحب بھی تو اپوزیشن میں ہی تھے. اچھا وہ کون سا دور تھے.
حکومت کا حصہ تو نہیں تھے. اچھا اب یعنی یہ تو کلیئرٹی ہو گئی کہ مولانا جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اتحاد. راجہ ریاض صاحب تو ایسے مزے کے اپوزیشن لیڈر تھے کہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے, پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 2018 میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا, اور پھر خود کہتے تھے میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا. تو یہ سمجھے مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن بھی فی الحال جمعیت علماء اسلام کی اپوزیشن بھی ادھر ہی ہے, اس کو اسی طرح سمجھیں. تو پھر اب ہم وہ تلخیاں دوبارہ دیکھیں گے. مولانا کو کچھ تلخ باتیں یاد آئی, انہوں نے جو وہاں پہ گفتگو فرمائی وہ یہ تھی کہ دیکھیں جی جب 17ویں ترمیم تھی نا جنرل پرویز مشرف کے دور میں, تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں باہر تھی, یعنی دونوں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھیں, اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ اچھا مولانا آپ نے یہ نہیں ہونے دینا, یہ نہیں ہونے دینا. خیر جب ہم نے 17ویں ترمیم کرا لی تو اس کے بعد سارا الزام ہم پہ ڈال دیا انہوں نے. تو اس کے بعد پی ٹی آئی 26ویں ترمیم کے موقع پر ہمارے ساتھ ملی اور اس نے بھی یہی کیا کہ جناب مولانا انسٹرومنٹل ہو گئے اور ان کی وجہ سے ترمیم پاس ہوگی, تو لہٰذا ہمارے ساتھ تو تینوں جماعتیں ایک سا ہی کر رہی ہیں. اچھا. لیکن اس پہ خیال ذہن میں آتا ہے, ظاہر مولانا کے احترام میں تو ان کے جو ان کے فالوورز ہیں وہ تو انہیں نہیں کہیں گے, لیکن مولانا کے احترام کے ساتھ یہ خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آخر مولانا ہی ہر دفعہ انسٹرومنٹل کیوں ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کچھ تو راز ہوگا. 17ویں ترمیم جو ایک عامر کے لیے تھی اس وقت بھی مولانا بیچ میں تھے, اور 26ویں ترمیم جو عدالت کو تباہ کرنے کے لیے تھی کسی کی مرضی پہ, اس میں بھی مولانا بیچ میں تھے. تو مولانا کو سوچنا چاہیے کہ مولانا اپنے مقام کا تعین کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اچھا اب بتائیں حبیب صاحب, اب تحریک انصاف کے معاملے میں اب یہ کلیئرٹی تو ہو گئی کہ مولانا تو اس اتحاد کا اچھا ہو گیا نا, تحریک انصاف کے لیے تو اچھا ہو گیا. اب تحریک انصاف کس طرح سے چلے گی معاملات کو لے کے, ان کے لیے تو اب بڑے سختیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اب خان صاحب سے ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی, اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا ملاقاتوں کا سین بنتا. لسٹ تو آ گئی ہے کہ یہ لوگ ملیں گے, بہنوں کو بھی اتنے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو اب تحریک انصاف کا لائے عمل کیا بنے گا؟ مولانا تو ساتھ نہیں مل رہے. فی الحال پی ٹی آئی کو تھوڑے دن صبر کرنا چاہیے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہروں کا مسئلہ کافی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور موجودہ حکومت کو کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, جسے کہتے ہیں نا ون پیج. اس ون پیج میں جو چیزیں جنہوں نے پیج کو جوڑا ہوا ہے وہ دھاگے شاید کھل جائیں انہی سے. تو اگر وہ پیج کھل گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سارے راستے آسان ہو جائیں گے. تو کچھ دن انہیں انتظار کرنا چاہیے. راستے کیسے آسان ہو؟ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ نہر کی جگہ اگر اتنا سا پائپ بھی ڈالا گیا نا, اب جتنا یہ سندھ میں ایشو بن گیا, اتنا سا پائپ بھی ڈال دیں گے نا آپ, تو وہ نہر ہی سمجھا جائے گا. اچھا. یہ اب پیپلز پارٹی کی مجبوری بنتا جائے گا یہ ایشو. اگر انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک سینٹر نے بڑی دلچسپ بات کی. وہ کیا؟ میں نے انہیں کہا جی کہ نہروں کے ایشو پہ آپ کہاں تک جائیں گے؟ کہتے ہیں نہروں کے ایشو پہ تو ہم کہیں تک بھی جائیں گے. میں نے کہا آپ تو کراچی کے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ کراچی اور سندھ, اندرون سندھ اور دیہی سندھ اور شہری سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, ہم کہیں تک بھی جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کا جو صدر ہے وہ کتنے ایکٹیولی یعنی اس میں انوالو ہیں, وہ عامر وڑائچ صاحب جو. اچھا اسی طرح جو سندھ بار کونسل ہے وہ کتنی ایکٹیو ہے اس معاملے میں, اس نے تو پورے صوبے میں ہڑتالیں تک کروائی. سکھر بائی پاس پہ ابھی بھی وکیلوں نے 4 دنوں سے دھرنا دیا. 4 دنوں سے انہوں نے دھرنا دیا. تو یہ جو اتنی سچویشن ہے یہ پیپلز پارٹی کو مجبور کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے پی نے بھی صوبہ بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا. دیکھیں پیپلز پارٹی بیچاری خیبر پختونخوا میں آپ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے والی کیفیت ہے. اعلان تو وہ کر رہے ہیں, اعلان تو کریں گے نا, وہ اعلان تو کریں گے. وہ بنیادی طور پہ وہی وجہ ہے کہ جو وہاں پر وہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے خلاف اس لیے چلیں گے کہ تاکہ یہ تاثر نہ کسی کو جائے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے قریب جا رہے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانا بڑا مسئلہ ہے آج کل. عثمان عمان آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ میں تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں. ہم سے زیادہ کون سمجھتا ہے. اور حالانکہ ہم اس طرح قریب بھی نہیں. ہاں ہم تو اس طرح قریب بھی نہیں ہیں. اچھا حبیب صاحب, عمر ایوب صاحب کا سنا ہے حلقہ کھل رہا ہے ایک. ارے اچھا دیکھیے یہ الیکشن جو ہے, یہ جو 2024 کا الیکشن ہے یہ ابھی تک جاری ہے. ابھی اور بھی بہت کچھ ہونا ہے. اچھا جی ابھی آپ کو کئی حلقوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کے فلاں پولنگ سٹیشن پہ دوبارہ
وہ ہلکے کیا سر، وہ ہلکے پی ٹی آئی، جی صرف پی ٹی آئی کے، صرف پی ٹی آئی، یہ اصل سوال ہے نا. وہ انصاف جو بھی ہوگا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، تحریک انصاف کے لیے اور ہوگا. اس انصاف کا مطلب پی ٹی آئی کو سزا ہوگا. اچھا ہاں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ساری سزائیں ابھی چل رہی ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کو یہ کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی ایک نیا کھیل شروع جی ایک نیا کھیل شروع ہوگا، اور وہاں پہ پھر الیکشن کروائے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے موجودہ الیکشن کمیشن ہے فارم 47 اسی کے پاس ہے. ہاں اچھا 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 اچھا، یعنی یہ مشکل بھی اب پی ٹی آئی کے گلے پڑنے نہیں والی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے اوپر ہر قسم کی مشکل اب تک جو ہو سکتی تھی وہ آ گئی. ایک آدھ مشکل ہے جو میرے خیال میں ابھی تک نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی اسکائی لیب نہیں گرا. اچھا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوا کہ کوئی خلا سے کوئی سیارے کا ٹکڑا آیا ہو اور وہ سیدھا پی ٹی آئی کے اوپر گر جائے. ویسے کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں عین ممکن ہے کل کو یہ بھی ہو جائے، ورنہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی ایسی مشکل ہے جو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو نہ آئی ہو. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو اس طرح کی مشکلات ہیں وہ کافی ہیں ابھی. اور اچھا یہ تحریک انصاف کے لیے اب یہ مشکلیں معنی نہیں رکھتی. مشکلیں مجھ پہ پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی. یہ مشکلیں معنی نہیں رکھتی کہ جناب وہ اسمبلی سے باہر چلے گئے، اسمبلی کے اندر آ گئے. یہ مشکلیں معنی نہیں رکھتی. ہاں یہ اس کو مشکلات نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں کیونکہ اس کو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ فی الحال یہی ہونا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لیا ہے جب سے. کچھ لوگ آپ ذرا الیکشن کا مزے کی مجھے آپ کے بات کاٹنے کی معذرت چاہتا ہوں کہ ہری پور میں عمر ایوب کا حلقہ دکھائی دیتا ہے، اسلام آباد کے 3 حلقے دکھائی نہیں دیتے. وہ جو کمشنر صاحب نے کہا تھا، وہ کیوں دکھائی وہ کمشنر صاحب نے جو کہا تھا کہ کتنی سیٹیں راولپنڈی ڈویژن کی، وہ بھی کسی کو سنائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، ہاں لیکن وہ سنائی دیتا ہے. تو یہی چلے گا. وہ تو آپ نے بتا دیا کہ کیا چلے گا. اچھا میں بات کر رہی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لیا ہے کیونکہ جسٹس CI آفریدی صاحب بیرون ملک اس وقت کسی کانفرنس کے سلسلے میں موجود ہیں. بڑی امیدیں لوگ لگائے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ جسٹس منصور علی شاہ سے کہ پتہ نہیں وہ جب سے انہوں نے حلف لیا ہے کہ شاید وہ کچھ کر لیں گے. منصور علی شاہ صاحب کچھ کر سکتے تو وہ بہت پہلے کر سکتے تھے. منصور علی شاہ صاحب کے اس عدالت کا حصہ رہے جس عدالت کا حکم اڑا کے رکھ دیا مولانا فضل الرحمان نے اور مریم نواز صاحبہ نے، شہباز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، کہ پنجاب میں 14 مئی 2023 کو الیکشن ہونا تھا. تو اس وقت منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ میں نہیں تھے، سپریم کورٹ میں تھے نا. تو اس وقت جب منصور علی شاہ صاحب نے ایسی حرکات فرمائیں جو اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی، مثال کے طور پہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس تھے جو سینئر بننے تھے، ان کو نہیں بنایا. اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں خود منصور علی شاہ صاحب موجود تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جناب ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی سینیورٹی ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا اب جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے گرے لگائی ہوں وہ دانتوں سے نہیں کھولا کرتی. اور منصور علی شاہ صاحب سے آپ یہ مت توقع رکھے کہ اپنے ججوں سے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بس یہ ایسے ہی ہے، بس ٹھیک ہے، بس کام چلتا ہے، بس کام چلتا رہتا ہے. کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید کسی کی شکل اچھی ہوتی ہے نا، کوئی دھیمے انداز میں بات کرتا تو لگتا ہے یہ انصاف بھی دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ دھیمے انداز میں ہو یا گالی دے کے بات کرے، پتہ یہ سب کو ہے کہ چھری کس کے ہاتھ میں اور کٹنا کس نے. یہ تو کٹنا تو بہرحال ہر صورت عوام نہیں ہے، خربوزے نے. میں نے عوام نہیں کہا، میں تو عوام کہہ رہی ہوں. اچھا حبیب صاحب، وزیر قانون ناظر مزید تارڑ صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نظام کی بہتری کے لیے 26ویں ترمیم ہم نے کی، ضرورت پڑی تو ہم مزید بھی قانون سازی کر سکتے ہیں. کچھ دن پہلے فیصل بابڑا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 27ویں ترمیم بھی آئے گی، 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور ساری ترمیم ویسے ہی پاس ہوں گی جیسے 26ویں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں تاریخ کے لیے کہی جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ تاکہ آپ ان سے اپنا فاصلہ ظاہر کر سکیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ یہ نظام کی بہتری کے لیے تھی، تو میں اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں گا. 26ویں ترمیم خالصتاً آمرانہ مقاصد کو فروغ دینے کے لیے کی گئی تھی. اس نے دستور کے اندر جو دستور سازوں نے کلیے، قاعدے اور اصول بیان کیے تھے ان کی نفی کر دی ہے. عدالتی خود مختاری کو مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس آئینی ترمیم نے
1973 کے آئین کی نہ صرف روح نکال دی ہے بلکہ اس کا جسم بھی خراب کر دیا ہے. تو لہٰذا اس بات سے اظہار برات بہت ضروری ہے. تو اس وقت جب دستور کو اتنا بگاڑنے، توڑنے، مروڑنے والی ترمیم کی جا سکتی ہے تو اور بھی کر لیں، 27ویں کر لیں، 2700ویں کر لیں. جب مقاصد اتنے ادنا ہوں کہ جس کی وجہ سے صرف ایک شخص کا راستہ روکنا مقصود ہو تو اس آئین کا کیا ہے؟ پھر اس آئین کو کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک. تو لہٰذا یہ بالکل بات غلط ہے کہ اس میں اسٹرکچر کہ اس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کی تھی. بالکل ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. سوچ سمجھ کے اس دستور کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں تھی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور آئین کے فریمرز کی اولاد جناب حضرت مولانا فضل الرحمان شامل تھے. یس. جب اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شامل تھے تو آپ یہ بھی آئین کے فریمرز کی اولاد میں سے تھے. بالکل بالکل. اچھا کچھ سوالات حبیب صاحب، کچھ تو نہیں، 2 ہی سوالات میں نے نکالے ہیں. ایک سوال تو پرسنلی مجھ سے کسی نے پوچھا ہے تو کہ آپ سے میں پوچھوں، مولانا کو کیا شکوے ہیں پی ٹی آئی سے؟ مولانا فضل الرحمان کے شکوے بڑے زبردست ہیں اور اس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے. وہ کیا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب ان کے ساتھ معاملات چل رہے تھے تو ایک تو گروہ ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کا. علی امین گنڈا پور صاحب مولانا فضل الرحمان کی شدید مخالفت کرتے رہے. انہیں بار بار عمران خان صاحب نے بھی روکا کہ مولانا کے خلاف بات نہ کریں، اور بھی انہیں لوگوں نے روکا کہ آپ بات نہ کریں مولانا کے، لیکن وہ بات کرنے سے باز نہیں آئے. تو اس وجہ سے ایک تو مولانا کی طبیعت میں تکدر پیدا ہوا. یہ معاملہ اس طرح بھی ہوا کہ اسد قیصر صاحب کو پیغام دیا گیا کہ آپ انہیں روکیں. اسد قیصر نے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا کہ آپ انہیں سمجھائیں. تو بیرسٹر گوہر نے اسد قیصر سے پوچھا، اچھا میں علی امین کو سمجھاؤں گا تو سمجھ جائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ کچھ جو گروپس نہیں ہوتے مختلف پارٹیوں نے بنائے ہوتے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اپنے لوگوں سے رابطے کے لیے، اس گروپ میں بھی مولانا کے خلاف کچھ گفتگو ہوئی اور کافی گفتگو جو ثقافت سے گری ہوئی تھی. تو گفتگو کے وہ جو شواہد ہیں وہ بھی مولانا کی خدمت میں کسی نے پیش کر دی. اچھا. کہ مولانا دیکھیں آپ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو بہت ہی نامناسب تھے. تو وہ بھی مولانا کو تھوڑا انہوں نے بھی طبیعت میں انقباض پیدا کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنے بھی پیغام رساں آتے ہیں وہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کا پیغام ہے اور سارے پیغام آپس میں ملتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کس پیغام کو حتمی سمجھا جائے. ابھی پھر ایک پی ٹی آئی کی طرف سے مولانا کو یہ کہا گیا کہ جناب علیمہ خان صاحبہ آئیں گی آپ کے پاس. اچھا جی. تو علیمہ خان صاحبہ نے 2 مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا. تو 2-2.5 مہینے سے تو علیمہ خان صاحبہ مل ہی نہیں پا رہی. تو اب آپ دیکھیے کہ مولانا کو اگر یہ پیغام آیا ہے تو کہ علیمہ خان صاحبہ آپ کے پاس آئیں گی تو اب آپ کو علیمہ خان کی ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے ٹھیک. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ جب مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان معاملات آگے بڑھے تھے تو میں نے اسی وقت آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں. جی بالکل آپ نے کہا تھا. اچھا ایک سوال شہری ہیں انہوں نے پوچھا ہے. اچھا ان کا جو سوال ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے. شہری صاحب ہیں یا صاحب ہیں؟ چلے اب پتہ نہیں، ویسے صاحب ہی لگ رہے ہیں عام طور سے. ویسے شہری صاحب بھی ہو سکتے ہیں، صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال انہوں نے ان کا جو سوال ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو بات ہم بھی پہلے اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ امریکہ پریشر بڑھا رہا ہے. کس پر بڑھا رہا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. عمران خان کو بہانہ بنا کر کہ آنے والے کچھ عرصے میں ایران کے حوالے سے اسے جو نیسیسری ہیلپ چاہیے پاکستان وہ ہیلپ کرے. کیا واقعی؟ دیکھیے جہاں تک پریشر بڑھانے کا تعلق ہے کہ عمران خان کے نام پہ، تو وہ تو بڑھے گا، وہ بڑھاتے چلے جائیں گے. امریکنز کوئی پاگل نہیں ہے، وہ بھی پالیٹکس کھیلتے ہیں اور دنیا کی پالیٹکس کھیلتے ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ کون سی چابی سے کون سا دروازہ کھلتا ہے. تو وہ عمران خان کا نام اٹھا کے کہیں سے کوئی اور بات منوا لیا کریں گے. یہ جو ٹویٹس آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں. جی بالکل. کسی درجے میں ان کی ایک ضرورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک کو اٹھائیں اور دوسرے کو
دوسرے سے اپنا کام کروا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. دیکھیں نا جنرل پرویز مشرف کو کیا دیا تھا, لیجیٹمیسی, اور ان سے اپنے سارے کام ایک کال پہ سارے کام کروا لیے تھے. تو یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. امریکنز کو یہ پرابلم کبھی نہیں ہوتا. تو اگر وہ عمران خان کے نام پہ کوئی پریشر ڈالیں تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے. ہاں دوسری بات ہے کہ کیا ایران کے معاملے پر پریشر ڈالیں گے. ایران میں مجھے نہیں لگتا کہ ایران کا معاملہ پریشر کے لیے ہے. یعنی ایران کے ساتھ امریکہ خود ڈیل کر رہا ہے. یس. تو اور اس کے لیے انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے مراسم درست کیے ہیں, اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی خالد بن سلمان معاف کیجیے گا, آل سعود جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے بھائی ہیں, وہ وزیر دفاع بھی ہیں جی, اور کنگ سلمان کے وہ بیٹے بھی ہیں. تو وہ ایران میں آئے اور ایران میں آ کے انہوں نے مسعود پیزشکیان اور علی خامنہئی صاحب سے بھی, آیت اللہ علی خامنہئی سے بھی بات کی. تو لہٰذا وہاں پر جو بات ہے, اور وہاں پہ ایک بات ہوئی کہ ہم یعنی جو تہران میں یہ بات ہوئی کہ تہران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں. تو جب سعودی عرب بھی بیچ میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے خلاف کسی کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری خواہش بھی ہو تو کسی کو اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے. بلوچستان افغانستان میں بھی اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے, کیونکہ افغانستان نے بھی تنگ آ کے ہماری حرکتوں سے انہوں نے بھی ڈائریکٹ لائنز اپنی محنت کر کے صبر سے اسٹیبلش کر لی. لیکن پھر آپ ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو جے ڈی وینس جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا میں موجود ہے. لیکن پھر حبیب صاحب خان صاحب کے معاملے کو کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے امریکہ پریشرائز؟ دیکھیے یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مثلا جنرل پرویز مشرف کو کہا گیا کہ جناب جمہوریت بحال کریں, انہوں نے کہا جی یہ تو ذرا مشکل ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر ادھر آ جائیں. اچھا یہ ہر موقع پہ ایک نیا, آپ یوں کہیے کہ ہر موقع کی ایک نئی ضرورت ہوتی ہے, جو اس وقت ایشو درپیش ہو اس حوالے سے ہینڈل کر لیا جائے. اور آج بھی یہ سلسلہ خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظلم ہوگا, بڑی زیادتی ہوگی کہ ہمارے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آپس میں خود اندرونی طور پہ سیٹل کر لیں, تاکہ سسٹم کے اندر یہ کسی بھی دھکے کو, کسی بھی زور آوری کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو. ٹھیک ہے, اب پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.